الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو خاص طور پر تلقین فرمائی ہے کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے اور اس کی جنت میں اپنی جگہ بنانے کے لیے دوڑ لگا دیں. سارعوا. مثلاً اعلان ہو جائے کسی جگہ کہ بھائی مفت میں روپیے بٹ رہے ہیں، تو جسے پتہ چلے گا وہ تھیلا لے کے اور دوڑ لگا دے اور لائن لگ جائے گی. بتائیے لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے پر تم ہماری مغفرت اور جنت میں ریزرویشن حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا. یعنی ہر آدمی دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ مغفرت کی چاہت آدمی کے دل میں جاگزی ہو اور جنت کی محبت بیٹھ جائے. یہ بھی تو ہوگا. اب جس چیز کی چاہت اور قدر آدمی کے دل میں نہ ہو اس کے لیے کوئی تگ و دو بھی نہیں کرتا. اگر اعلان ہو ایسی چیز کا کہ جو ہمارے مطلب کی نہیں، مثلاً اعلان ہو کہ بھئی ڈلے پتھر مل رہے ہیں، تو کوئی اٹھے گا بھی نہیں کہ بھئی کون جائے لینے، وہ تو ہمارے مطلب کی چیز ہی نہیں. جو مطلب کی چیز ہوگی تو تگ و دو کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی ایسی قدر و قیمت قائم ہو جائے کہ ہر آدمی یہ چاہے کہ مجھے ضرور ملے. اور
فرمایا کہ جنت کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہ سمجھنا کہ کوئی ذرا سا محلہ ہو یا کوئی ذرا سا کمرہ ہو یا کوئی ذرا سا گھر ہو. اس کی تو عظمت اور اس کی وسعت کا حال یہ ہے کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ سارے زمین آسمان اس میں سما جائے. چوڑائی ختم نہ ہو. تو جب چوڑائی اتنی ہوگی جنت کی تو لمبائی کتنی ہوگی؟ عام طور پر چیزوں کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین کی مثال دی ہے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا ذہن اس سے زیادہ چوڑائی کا تصور ہی نہیں کر سکتا، ورنہ تو جنت تو اس سے بھی کہیں زیادہ وسعت رکھتی ہے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ جو سب سے اخیر میں آدمی جنت میں جائے، بالکل آخری نمبر پہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جا چلا جا، جہاں جگہ ملے اپنی جگہ پکڑ لے. اور وہ ساری جنت میں ٹہل ٹہلا کے آ جائے گا. اسے ایسا لگے گا کہ کوئی جگہ خالی نہیں، سب بھر گئی. آ کے کہے گا کہ جی وہ تو معاملہ فل ہے، جگہ ہی نہیں، کہاں چادر بچھاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے دیکھ لے کہیں تو جگہ مل ہی جائے گی، چلا جائے. پھر جائے گا اپنا دیکھے گا وہاں کوئی جگہ ہی نہیں، سب فل ہے معاملہ، سب پہلے ہی آ چکے. کئی مرتبہ جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اچھا تجھے کتنی چاہیے، تمنا کر دو. تمنا کیا چاہیے؟ اتنے بیگھے جائیداد چاہیے، اتنے مکانات چاہیے، اتنا روپیہ چاہیے، اتنا فلاں چاہیے. ماں تمنا کر کہ جی یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. تو کچھ چیز رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو نے مانگا ہی نہیں، کیا ہاں جی یہ بھی مل جائے. جب سب مانگ لے گا کچھ بچے ہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تجھے وہ بھی ملا جو تو نے مانگا، اور دنیا کے رقبے کے برابر 10 گنا اور ملا. دنیا کے رقبے کا 10 گنا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اچھل پڑے گا اور یوں کہے گا کہ الہ العالمین میں ہی رہ گیا تھا مذاق اڑانے کے لیے. اتستہزئ بی وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، مجھ سے آپ مذاق کر رہے ہیں. نہیں، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ سمجھے گا کہ مذاق ہو رہا ہے. یہ ہے جنت کی وسعت. اور یہ کون سا آدمی ہے جو سب سے اخیر میں جا رہا ہے، اور جو بھائی مقربین بارگاہ ہیں، انبیاء کرام ہیں، صحابہ اعظام ہیں، ان کی تو جنت کا ٹھکانہ ہی کچھ نہیں. کیا ٹھکانہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جنت کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کرو، دوڑ لگا دو. سارعو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. مجھے پہلے ملے، مجھے مغفرت ملے، مجھے بخشش ملے. یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ خاص طور پر اسپیشل تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے چلا جائے کہ بھائی مجھے یہ مل گئی لہذا یہ تو میری ہو گئی. یہ سب اندھیر نگری نہیں چلنے والی وہاں. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، کسی جگہ پہ بھی کوئی بہابلی قبضہ کر لے، مافیا آ جائے، اب میری ہو گئی. کہا آخرت میں یہ سب کچھ نہیں چلے. ٹکٹ چاہیے، ٹکٹ، اور وہ ٹکٹ ہے تقوی کا. جس کے بعد تقوی کا ٹکٹ ہوگا جنت میں وہی جائے گا.
اور تقوی کا سب سے ادنا درجہ ایمان ہے، کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے ڈرنے کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان ضرور لے آئے، تو جنت تو اسے بھی ملے گی جو تھوڑا سا بھی متقی ہے، لیکن ہائی فائی جنت چاہیے، وی آئی پی جنت چاہیے، وی وی آئی پی چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو آدمی چھوٹے موٹے پہ اکتفا نہیں کرتا، زیادہ کو چاہتا ہے، تو جنت بھی ہائی فائی چاہیے۔ تو فرمایا ہائی فائی کے لیے ہائی فائی ٹکٹ بھی چاہیے، اور وہ ٹکٹ کیا ہے؟ 3 صفات پیدا کرو اپنے اندر۔ کتنی صفات؟ وہاں روپے کا ٹکٹ نہیں چلے گا، کاغذ کا نہیں چلے گا، خود بخود ریزرویشن ہو جائے گا جس کے پاس یہ صفات ہوں گی۔ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کے زمانے میں بھی اور تنگی کے زمانے میں بھی۔ یہ پہلا ٹکٹ چاہیے، یعنی بخیل نہیں ہے، جو خیر کا موقع آتا ہے تو فوراً ان کا ہاتھ جیب پہ جاتا ہے، جو بھی میسر ہو وہ دے دیتے ہیں، جود و سخا ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ پہلا، جنت کی جو اعلیٰ منزل ہے وہاں ریزرویشن کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ بخیل آدمی نہ ہو، کنجوس نہ ہو، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے، خوشحالی میں بھی خرچ کرے، تنگی میں بھی خرچ کرے، کچھ کم ہے پھر بھی دو، برکت ہوگی۔ اور دوسری بات اس میں کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ کوئی بات ناگواری کی آتی ہے تو آپے سے باہر نہیں ہو جاتے کہ بس میاں صاحب پہ جلال چڑھ گیا تو اپنے ہوش میں نہیں ہے، گالیاں نکلی شروع ہوئی تو پھر سانس ہی نہیں لے رہے، بے تکان شروع، منہ لال پیلا ہوا چلا جا رہا ہے، چڑھائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں قیامت آ جائے گی ایسا لگ رہا ہے۔ یہ حرکتیں نہیں ہیں ان کی، بلکہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، بڑی بڑی بات مسکرا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ورنہ تو عام آدمی اس کا حال کیا ہے؟ بس غصہ جو ہے وہ ناک پہ رکھا ہے، گھر والوں پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، بیگم تو سب سے زیادہ کمزور ہے، اس پہ تو ہر وقت ہی غصہ، وہ کتنی خدمت کر لے مگر لعنت ملامت اسی کو ہو، ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے بس اسی کو لیے پھر رہے ہیں۔ بھئی انسان ہے، غلطی سبھی سے ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے پہ خیال کرو۔ جس وقت آدمی کو غصہ آئے تو اپنے پہ خیال کریں کہ جیسے میں دوسرے پہ برس رہا ہوں، اگر کوئی مجھ پہ برسے تو میرے اوپر کیا گزرے گی، یہ سوچے، تب میں کہاں رہوں گا۔ تو اعلیٰ درجے کی جنت ملنے کے لیے والکاظمین الغیظ، یہ ٹکٹ لے کے جاؤ، غصہ پیو، اس کی عادت ڈالو۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجیے اور زیادہ لمبی نصیحت مت کیجیے گا کہ یاد کرنی مشکل ہو، اوجز۔ کئی مرتبہ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا لا تغضب، بھائی زیادہ غصہ مت ہوا کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں نے حضور کی اس نصیحت پر غور کیا تو پتہ چلا کہ ساری خیر اسی ایک جملے میں اللہ نے رکھی۔
تمام معاشرتی خرابیوں کی جڑ اور بنیاد بیجا غصہ ہے۔ خواہ مخواہ گرم ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور آدمی غصے کو پی جائے، بڑے بڑے فتنے منٹوں میں ختم ہو سکتے ہیں، بات آ گئی نہ پڑے۔ یہ شیطانی اثر ہوتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، گردن پھول رہی ہے، رگیں پھولی چلی جا رہی ہیں، سرخ ہے، آنکھیں بھی سرخ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اسے پڑھ لے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اشارہ تھا کہ یہ جو اس کو حالت ہو رہی ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہو رہی ہے، شیطان اس پہ سوار ہو گیا ہے کہ اسے اپنے انجام کی خبر نہیں۔ اس لیے آدمی کو بالقصد اور بالارادہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے۔ والکاظمین الغیظ۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا والعافین عن الناس۔ جو لوگ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کریں تم ان سے بدلہ مت لو، معاف کر دو، درگزر کرو، ختم کرو معاملہ، ٹینشن مت پالو۔ یہ مقام جس کو مل جائے گا جنت کا اعلیٰ درجہ اس کے لیے پکا ہے۔ والعافین عن الناس۔ اور پھر فرمایا سب کا خلاصہ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ درجے کے نیک اعمال کرنے والوں کو بہت پیار کرتے ہیں، ان سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے جن سے اللہ محبت فرمائے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ان کی باندی انہیں وضو کرا رہی تھی، اتفاق سے جس برتن سے وضو کرا رہی تھی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، لوٹایا کوئی چیز، اور وہ سارا پانی حضرت کے کپڑے پہ گر گیا، تو برا لگے گی۔ حضرت نے ذرا غضبناک نظر سے دیکھا تو باندھی بھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ جیسے ہی آیت کان میں پڑی فوراً غصہ ختم، کیونکہ یہ وہ حضرات تھے جن کے سامنے جب قرآن یا حدیث کی کوئی بات آ جاتی تو اب آگے کچھ نہیں۔ اس نے سوچا موقع اچھا ہے، اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، کھڑے کھڑے آزاد ہو۔ آزاد کرنا ہمارے زمانے میں تو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وہی غلام آزاد ہو جائے، باندھی آزاد ہو جائے، اس کی تو گویا نئی زندگی ہو گئی۔ غلامی کی زندگی، آزادی کی زندگی، بڑا فرق، اسی بات پہ آزاد کر دیا۔ فرمایا یہ ہیں وہ متقین جن کے لیے ہائی فائی جنت تیار ہے، اسپیشل، جسے ریزرویشن چاہیے ٹکٹ خرید لے جائیں گے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تیاری کر کے جائے، وہاں استقبال ہوگا، فرشتے جو ہیں چلیے چلیے صاحب آپ کے لیے وہاں ہیں، چلو چلو چلو۔ کیا دنیا کا استقبال اس کے سامنے؟ یہ جو آج لیڈروں کا استقبال ہوتا ہے پھولے نہیں سماتے، سب ہیج ہے، سب ہیج ہے، وہاں فرشتے لگیں گے لائیں۔
وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہ ہوگا اصل استقبال، حقیقی نعمت وہ حاصل ہوگی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں چاہیے تیاری، تمناؤں سے حاصل نہیں ہوگی کہ خواب سجائے جاؤ کہ جی ہمارے لیے تو پکی ہے، ہم تو جائیں گے ہی، ہمیں تو یوں ملے گا وہ ملے گا، ایسے نہیں۔ یہاں شرائط پوری کرو، تیاری کرو، اللہ کا وعدہ برحق اور سچا ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ کوئی طالب اس کے دربار میں نہ محروم رہا ہے نہ محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائیں، صفات عالیہ صفات حسنہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، صفات رذیلہ سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔